Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینہ کے پہاڑ طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم. بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے اور پھر ہم نے اسے پست سے پستر حالات میں لٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے. پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. سچ فرمایا اللہ نے ہے وہی بزرگ اور برتری والا. سبحان اللہ. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم حاضرین و ناظرین. باران رحمت میں آپ سب کو علی خان اور آمنہ ملک کی طرف سے ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، رمضان کی برکات اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کو سمیٹتے سمیٹتے عشرۂ رحمت سے عشرۂ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں. دوسرے عشرے کی دعا. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. میں اپنے رب سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. السلام علیکم. بے شک
تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے اور اپنی رحمت سے کبھی کسی کو مایوس نہیں رکھتا۔ رحمت کے اس عشرے میں آپ نے اور ہم نے یقیناً اللہ کو منا لیا ہوگا، اور اب ہم سب عشرۂ مغفرت میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اپنے رب سے جو غفار ہے، ستار ہے، معافی مانگتے رہیں۔ ناظرین، آج کا یعنی 10 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، امت کی ماں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اس سال آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیارے چاہنے والے ایک ہی سال میں وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، پہلی نماز پڑھی، اور شدید سختیوں اور پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ساتھی اور مددگار بنی۔ آج ہم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر گفتگو کریں گے اور اپنے علماء سے جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے محبوب شوہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا۔ ہم اپنے علماء کا تعارف کرائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ آداب عرض خواتین و حضرات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہمارا 10واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ماشاءاللہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ جی، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور علامہ سید جواد حسین عابدی سلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے تھا، اور وہاں ان کا کیا بلند مقام تھا، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور حق گوئی کے چرچے آپ تک پہنچے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر۔ آمین۔ آپ کا سوال کہ کس قبیلے سے تعلق تھا اور سوسائٹی کے اندر رسپیکٹ کیا تھی؟ بے شک ان کا تعلق اس خانوادے سے تھا کہ اوپر جا کے ان کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد ابراہیم ہیں آپ، اور وہ قبیلہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا۔ البتہ چناؤ کا انتخاب دیکھیے، اب میری گفتگو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ پوری کائنات میں سے اللہ نے عرب کو چنا، اور پھر عرب میں سے اللہ نے قریش میں چنا، اور قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بی بی کو چنا۔ سبحان اللہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کے لیے عورت لباس، اور عورت کے لیے مرد لباس۔ علامہ صاحب توجہ چاہوں گا اس بات کی کہ مرد کے لیے عورت لباس اور عورت کے لیے مرد لباس، تو رسول اللہ کا لباس ہے کون؟ سبحان اللہ۔ واہ، سمجھیں کہ عورت، کس عورت کو چنا جو پوری کائنات میں سے، بلکہ حضرت حوا سے لے کر آخری عورت تک جو آئے گی ان سب میں سے چنا ہوا، اور چننے کے بعد اللہ نے نکالا تو نام ہوا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اور سوسائٹی میں رسپیکٹ کیا ہے اس وقت کہ جب برائیوں پر فخر کیا جاتا تھا، علل اعلان کہ فلاں فلاں فلاں، تو سوسائٹی ان کو طاہرہ کہتی تھی، سوسائٹی ان کو طیبہ کہتی تھی، ان کو عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملکۃ العرب ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سوسائٹی میں مقام، اور میں نے یہ بھی تاریخ کے اندر پڑھا ہے کہ آپ اتنی بڑی رئیس الملکہ تھیں مگر پاکدار پاک دامن، کہ جب مارکیٹ میں آپ کا مال جاتا تھا تو بھاؤ کھلتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان واہ اللہ۔ واہ واہ، اب اندازہ ہے اس کے سارے لوگ آپ کی طرف ہیں اور آپ مصطفیٰ کریم کی طرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی کیوں؟
مسئلہ یہ ہے کہ مزاج کا معاملہ ہوتا ہے. اگر میری آپ سے دوستی ہے تو میں آپ کا ہم مزاج ہوں گا تو میرا آپ سے دوستی چل سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ اچھا ایک چیز اور بھی, میرا علم آپ کے یعنی کہ آپ علم کو لیتے ہوں گے یا علم کو سمجھتے ہوں گے تو پھر دوستی ہو سکتی ہے, ساتھ رہ سکتے ہیں. سمجھیے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو انتخاب کیا ہے بی بی کا کہ وہ ہم مزاج بھی ہوں, سبحان اللہ. اور علم کا معاملہ ہو کہ جب جبرائیل امی اقرا لے کر آئیں تو سپورٹ کرنے کے لیے بی بی خدیجہ ہوں. اور اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے پہلی مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ بی بی خدیجہ ہیں. اسلام کو سپورٹ کرنے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے. مشکلات میں مصائب سے نکالنے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ بی بی خدیجہ کا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کا مرحلہ آئے تو بی بی خدیجہ ہے. گھر کا نظام چلانے کی بات آئے تو بی بی خدیجہ ہے. تربیت کا معاملہ آئے تو بی بی خدیجہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت. جی علامہ صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مرتبہ پھر آج ٹی وی کی تمام ٹیم کو اور آپ کو اس موقع پر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اس پروگرام کے منعقد کرنے پر تحسین پیش کرتا ہوں. خدا آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جہاں پہ مفتی نور رحمانی صاحب نے بات کو چھوڑا میں وہیں سے اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں. عرب کے اس ماحول میں آپ تشریف لاتی ہیں کہ جس ماحول میں عورت کا پاک دامن ہونا ایک بہت بڑا چیلنج گویا کہ ہوا کرتا تھا. جبکہ ایک بات علماء نے کتابوں میں یہ نقل کی کہ جناب خدیجہ کا ذکر صرف عرب کے معاشرے میں مشہور نہیں تھا, جناب خدیجہ کا ذکر خیر آسمانی کتب کے اندر بھی موجود تھا. یہاں تک کہ ایک بات کتاب میں موجود ہے کہ انجیل مقدس کے اندر جناب خدیجہ کے حوالے سے ایک لفظ وارد ہوا کہ بِأَنَّهَا سَيِّدَةٌ مُبَارَكَةٌ, کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سیدہ بھی ہیں اور مبارکہ بھی ہیں. دیکھیے سیدہ کا لفظی معنی ہوا کرتا ہے سردار اور مبارکہ کا لفظی معنی ہے برکت والی. لیکن اگر آپ اس کے لفظی معنی کو چھوڑ کر اس کی گہرائی تک جائیں تو سیدہ کا معنی یہ ہے کہ ہر اچھی خصلت کی سردار, ہر اچھی عادت کی سردار اور ہر اچھے طور اور اعتبار کو رکھنے والی بیوی جسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. مبارکہ کا اگر معنی آپ لیں تو مبارکہ کا معنی ہے برکت والی, لیکن اگر آپ مبارکہ کا گہرا معنی سوچیں تو یہ وہ بابرکت بیوی ہے کہ جن کے بطن مقدس سے جناب فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دنیا میں تشریف لاتی ہیں اور ان سے پھر حضور کی پوری کائنات میں اس طرح سے نسل پھیل جاتی ہے کہ سورہ کوثر کا مصداق بن جاتی ہے. اس معاشرے میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ صنف نازک کا, صنف نسواں کا وہ فخر ہیں کہ رہتی دنیا تک کی خواتین اگر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پہ عمل کریں تو انشاءاللہ قیامت تک ان کا سر فخر سے اونچا رہ سکتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں وہ سرخرو بھی ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. بہت خوبصورت. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے کچھ کہا تھا, کچھ فرمایا تھا, اگر ہم سب سے آپ شیئر کریں پلیز ان کی تعریف میں. ہاں اللہ اکبر. بڑا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رش کرتی ہوں, میں رش کرتی ہوں. ایک تو ہوتا ہے حسد جلنا, ایک ہوتا ہے رش کہ کاش یہ مقام مجھے بھی ملتا. اللہ ان کے مقام کو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں رش کرتی ہوں بی بی خدیجہ پر, کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جو نام سنا ہے وہ عورتوں میں وہ ہے بی بی خدیجہ کا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کتنی فرماتے ہیں. اگر بکری ذبح کرتے ہیں اور کرنے کے بعد گوشت تقسیم ہوتا ہے تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ کے حصے کا ان کی سہیلیوں کے پاس جاتا ہے. اب انداز محبت دیکھیں. اور کبھی ایک مرتبہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ تو ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں, تو فرمایا تم نہیں جانتی کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے. اللہ نے محبت عطا کر دی ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور آپ دیکھیں بی بی خدیجہ کتنی عظیم خاتون ہے کہ جن کے بطن مبارک سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی ہیں. اور میں ایک بات اور بھی کر دوں, جب رسول اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ تو لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. سبحان ہمیں علامہ صاحب ایسا ہی بائیکاٹ کر دیا. آپ دیکھیں تسلی دینے کے لیے
بی بی خدیجہ کی شکم میں جو بچی ہے وہ بھی اپنی والدہ سے باتیں بھی کرتی ہے اور ان کو تسلی بھی دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا کی سب سے پہلی عورت ہیں کہ جن سے آنے والی نسل گفتگو کرتی ہے, اور یہ بھی کیسی پاک دامن عورت ہیں کہ جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ زمانہ ان کے بچوں سے آج بھی فیض حاصل کرتا ہے. ایک چیز, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن الفاظ سے یاد کرتے تھے بھی؟ بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ پیار. کبھی کبھی یاد آتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین اشک بار ہو جائے کرتے. آپ انداز دیکھیں. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی آئی ہے تو آپ نے جبریل امیمی کو دیکھا ہے, تو یہ جو ایک نبوت کا ایک بار ہے, اعلان نبوت کیا, تو ایک تھا کہ میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, میں اتنے بڑا ایک ذمہ داری آ گئی ہے. تو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہی ہیں کہ آپ تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں, آپ تو مدد فرمانے والے ہیں. وہ تسلی دینے الفاظ, تو جو جب ایسا کوئی معاملہ آتا تھا تو تسلی کی دینے کے جو الفاظ ہوتے تھے میرے رسول پاک کو بڑے راحت اس سے ملتی تھی. اور پھر ایک مرتبہ ایسا معاملہ آیا کہ بیویوں نے کچھ بات کری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. کہا جب میں میرے پاس مال نہیں تھا تو خدیجہ نے سارا مال کھول دیا. سبحان اللہ. جب میں بے سہارا تھا تو خدیجہ نے مجھے سہارا دیا. پورے عرب کے, بلکہ عرب نہیں بلکہ دور دور کے جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا عقد ان سے ہو, اور خدیجہ چاہتی تھی میرا عقد محمد رسول اللہ سے ہو, کیونکہ وہ بھی صادق, یہ صادقہ, امین اور امینہ. اس پہ ہم اور مزید بات کریں گے. بہت خوبصورت ٹاپک ہے, اور آج تو یہ بات ہم بار بار سننا چاہیں گے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو شخصیت تھی اس سے ہم سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں, آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باران رحمت میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت پہ. اور بہت اچھے سے آپ بتا رہے تھے ہمیں اس کو تھوڑا سا, اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں, تو ذرا اور ہماری آڈینس بھی, ہماری جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے. اب آڈینس کے لیے ایک بہت اچھی بات کرنے جا رہا ہوں, اس کو پکڑنا. آج کی عورت کو, یہ جس طرح میرے بھائی جواد نے کہا نا کہ آج کی عورت کے لیے وہ رول ماڈل ہے. بالکل ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اگر آپ کو محبوب بننا ہے, آپ چاہتے ہیں, اچھا بی بی خدیجہ کے بارے میں کیا وہ حدیث ذہن میں آئی مشکوٰۃ شریف کی, یہ دنیا کی واحد عورت ہے, توجہ چاہوں گا, بسم اللہ بسم اللہ, یہ دنیا کی واحد عورت ہے کہ جب یہ کھانا میرے رسول کی بارگاہ میں لے کے آتی ہیں تو جبرائیل آ جاتے ہیں, رسول ان کو اللہ کا سلام پہنچا دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کو اللہ کا سلام پہنچا دیں. رب العالمین, خالق, مالک, رازق, جبرائیل کو بھیج رہے ہیں کہ جبرائیل جاؤ پروٹوکول کے ساتھ, اور کہ جو آنے والی ہستی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ان کا مقام ہے. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتا ہوں, اے قرآن مجید فرقان حمید مجھے یہ بتا کہ اللہ کو کون لوگ پسند ہیں, ان کی صفات کیا ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ صابر ہوں, وہ شاکر ہوں, وہ عابد ہوں, وہ منعم ہوں, وہ زاہد ہوں, وہ ذاکر ہوں. اور بی بی خدیجہ ہم دیکھتے ہیں شاکر بھی ہیں, سارے کوالٹیز موجود, صابر بھی ہیں. بہن کا اگر سونے کی یہ کڑا پہنا ہو اور سونے کا ہار ہو, میں آمنہ بہن کا میں کہوں کہ بہن مجھے دے دیں ذرا, مجھے یہ کام کرنے, تو یہ ایک دو مرتبہ سوچیں گی. قربان چاہیے بی بی خدیجہ پر کہ ساری دولت, سارا مال, سب کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اللہ کے لیے, آپ راضی ہو جائیں. الفاظ دیکھیں نا, آج کی عورت کو سمجھا رہی ہیں. آج طلاقیں ہو رہی ہیں آپس, ہے نا, گھر بنتے ہی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. بیوی جو ہے وہ شوہر کے عزت و تکریم نہیں کرتی. آپس علی بھائی دیکھتے نا, یہ ریئلٹی ہے نا. تو ہمیں آج دیکھنا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو. وہ صابرہ بھی ہیں, وہ شاکرہ بھی ہیں, وہ عابدہ بھی ہیں, وہ زاہدہ بھی ہیں. تمام جو اوصاف قرآن مجید فرقان حمید کے ہیں وہ ہمیں ان میں نظر, اور بہترین ماں ہے, بے شک, بہترین تربیت کرنے والی ماں. آج یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو سچ بولتا ہوں, اور کسی کو برا لگتا ہے لگ جائے اور ایسا ہو جائے, اور میری تو عادت ہے سچ بولنے کی,
میں کہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ نے کس طرح تربیت کی بی بی فاطمہ کی، اور بی بی فاطمہ نے کس طرح تربیت کی امام حسن حسین کی، کہ 5 اور 6 سال کے بچے نے ایک بزرگ صحابی کو وضو کا طریقہ سمجھا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تربیت کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. انگریز کہتے ہیں نا مفکر کہ آپ اچھی مائیں دیں ہم آپ کو اچھا معاشرہ، وہ کہتے ہیں اور بی بی نے ہمیں کر کے دکھا دیا. واہ واہ سبحان اللہ. بہت اچھی مثال دی آپ نے. زبردست. اچھا جیسے آپ نے کہا رول ماڈل، اور میں نے جانے سے پہلے کہا کہ وہ رول ماڈل ہیں، اور ہم بہت سی چیزیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو دیکھ کے چلو، دین کو دیکھ کے چلو، لیکن جہاں پہ عورت کے لیے کام کی بات آ جائے، یا عورت کوئی نوکری کرنے کی بات کر دے، یا وہ بزنس شروع کرنے کی بات کرے، تو اس پہ بہت ساری ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں کہ نہیں تم ایک عورت ہو، گھر بیٹھو، گھر بھی سنبھالیں اور ساتھ ساتھ کام کریں. خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہماری رول ماڈل ہیں. انہوں نے سب سے پہلے بزنس وومن تھیں اور کام کرتی تھیں. اور ایک اور چیز بہت آج کل کے معاشرے میں امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں ڈسکس کرنا، اگر کوئی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور اگر وہ لڑکے سے کوئی خاتون بڑی ہے تو اس پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے. بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اپنے سے بڑی عورت سے شادی کیسے کر لو گے، یہ ہو جائے گا. پلیز اس کو تھوڑا اس پر روشنی دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے اس معاشرے کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں اس میں سے وہ سوال ریز کیا ہے کہ واقعی جس پہ گفتگو کرنے کا اس وقت حق بنتا ہے. میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. اگر اجازت ہو تو 2 جملے مفتی صاحب نے جہاں بات کو چھوڑا، جب انفاق کی بات آتی ہے، مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. میں نے ایک روایت میں جملہ پڑھا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل جو جناب خدیجہ کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انجیل مقدس میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ آخری زمانے میں ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا، وہ نبی پھر یتیم ہو جائیں گے اور پھر اللہ ان کو پناہ دے گا. وہ نبی دنیاوی اعتبار سے ظاہراً لوگوں کی نگاہ میں تنگ دست سمجھے جا رہے ہوں گے، پھر اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور جو شخص اس کی مدد کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. یہ انجیل مقدس میں واقعہ لکھا ہوا ہے. تو اب آپ لفظوں پہ غور کریں. جناب ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ اس نبی کو یتیم کرے گا اور پھر اللہ اس نبی کو پناہ دے گا. تو ذرا آپ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب ہم نے آپ کو کیا یتیم پا کر پناہ نہیں دی. تو ذرا قرآن کی آیت کو اگر آپ پڑھیں تو قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب رسول اللہ کو پناہ اللہ کہتا ہے میں نے دی. لیکن جب ہم مکے کے معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک گھر ہے جس میں رسول اللہ کو پناہ ملتی ہے، وہ شیب ابی طالب ہے، وہ جناب ابو طالب کی گود ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو جب تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. تو اگر آپ تاریخ کو دیکھیں وہ مال خدیجہ ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ کا اسلام اور رسول اللہ کی طرف سے جو تعلیمات تھیں وہ پھر آسانی کے ساتھ پھیلتی رہیں اور اسلام دور تک عرب کی حدود سے نکل کر پھیل گیا. تو ماننا پڑے گا کہ پناہ ابو طالب کی تھی، مگر اللہ نے یہ کہا کہ یہ پناہ ابو طالب علیہ السلام کی نہیں بلکہ میری پناہ ہے. اور مال جناب خدیجہ کا تھا، مگر اللہ نے کہا یہ مال خدیجہ کا نہیں، یہ میرا مال ہے، میری طرف سے دیا ہوا ہے. تو وہ طاقت کتنی خوبصورت ہوگی کہ جسے اللہ نے اپنی پناہ کہا، وہ مال کتنا پاک ہوگا کہ جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دے کر کہا. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. معاشرے کی جہاں دیگر چیزوں کے ساتھ ہم لوگ نے کمپرومائز کر لیا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے گلے سے نکال کر اتار دیں. سب سے پہلی چیز انسان کی یاد رکھیں، نکاح کے معاملے میں بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جہاں حسن و جمال دیکھنے کی اجازت ہے، لڑکا اور لڑکی کو یہ بات شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن کی شرط بھی لگا سکتے ہیں، حسن دیکھ سکتے ہیں، لیکن ترجیح اس بات کو دیں کہ ایمان کس کا زیادہ ہے. مثلا ایک رشتہ اگر لڑکے کے سامنے آتا ہے، ایک لڑکی حسن و جمال میں مثلا خوبصورت ہے لیکن اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، تو اب ترجیح اس کو دی جائے کہ جو اگرچہ حسن میں زیادہ نہیں مگر اس کا ایمان زیادہ ہے، اس لیے کہ صورت دنیا میں رہ جانی ہے، سیرت آخرت تک جانی ہے، بے شک عمل یہیں رہ جانا ہے، ایمان آخرت تک ساتھ جانا ہے. تو جناب خدیجہ کے حوالے سے یہ بات یقیناً مشہور ہے کہ آپ کا سن زیادہ تھا، اگرچہ اس میں بھی تاریخی پہلو سے کئی اختلافات موجود ہیں، لیکن بہرحال اس قول کو اگر تسلیم کیا جائے، تسلیم کرتے ہوئے، تو یہ بات ہمارے لیے شہزادی کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ نے آپ سے عقد فرمایا جبکہ وہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. ایک بات اور آپ نے جو سوال کیا اس کو میں بیان کر کے تیزی کے ساتھ گزر جاؤں کہ آج کے زمانے میں عورت اگر کمانے کے لیے نکلتی ہے یا نوکری کے لیے نکلتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن دیکھیے میں ایک چیز اور عرض کر دوں یہاں پر
اسلام نے عورت پر قطعاً پابندیاں نہیں لگائیں، اور کوئی پابندی اگر لگائی ہے تو وہ بلا وجہ پابندی نہیں لگائی۔ یہ بالکل میں ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک عورت جائز مال کمانے کے لیے شریعت کو فالو کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکل رہی ہے اور کسی قسم کی شریعت کے عمل کی مخالفت اور پامالی اس میں نہیں ہو رہی، تو یہ عمل نہ صرف جناب خدیجہ کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے تسلیم کیا جائے گا، بلکہ اللہ اس رزق میں برکت بھی دیتا ہے۔ اور فی زمانہ جہاں ایک آدمی کی کمائی سے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، اگر میاں بیوی آپس میں کمپرومائز کر کوئی نوکری کا سلسلہ ایسا کرتے ہیں کہ زوجہ مثلا کوئی ایسا کام انجام کر رہی ہیں، کوئی ایسی جاب ہے کوئی کہ جس کے ذریعے سے گھر چل سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے اسلام نے منع کیا ہے، لیکن حدود و قیود کا خیال رکھا جائے۔ جو شریعت نے پابندیاں مرد عورت پہ لگائی ہیں، بحیثیت بندے کہ ہمیں خدا کی ان پابندیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جناب خدیجہ کی سیرت ہمارے لیے اس بارے میں واضح نشاندہی کر رہی ہے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بات کی میرے بھائی نے، تو مجھے آج کا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ این جی اوز چلا رہے ہیں تو فنڈنگ چل رہی ہے کہ بھئی فلاں فلاں فلاں، قربان جائیے اس معاشرے میں کہ جہاں چھیننے پہ فخر کیا جاتا تھا۔ اب جملے سنیے گا کہ جہاں مال غضب کرنے پہ فخر کیا جاتا تھا، جہاں چوری کرنے پہ فخر کہ ہم نے چوری کی ہے، جہاں ڈکیتی مارنے پہ فخر کیا جاتا، وہ سارے دروازے بند ہو جاتے تھے بھوکوں کے لیے، سوائے ایک دروازہ جو بی بی خدیجہ تک، ایک دروازہ ہر ایک مکے کے ہر ایک آدمی کو یہ خیال ہوتا تھا اگر مجھے کوئی مال نہیں دے گا تو بی بی کا دروازہ ہے، اگر میں بھوکا ہوں مجھے کھانا بی بی کے دروازے سے، اگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو مجھے کپڑے وہاں سے ملیں گے، اگر میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو بچوں کے لیے کھانا وہاں سے ملے گا، میری مدد کرنے والی موجود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جملے سنیں آپ حدیث رسول کے، جو اللہ کے کام میں۔ اب ذرا دیکھیں، عقد سے پہلے، نکاح سے پہلے، آسان الفاظ میں نکاح سے پہلے بی بی کی زندگی تو وہ اللہ کے کاموں میں مصروف، اللہ نے ان کے لیے عقد ڈھونڈا تو محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، بندہ کہے گا پروردگار تو بھوکا تھا؟ کہا فلاں بندہ جو بھوکا تھا اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسا تھا گویا تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو عرب کے اس جاہل معاشرے میں مجھے نظر آتا ہے کہ بی بی گھر نظر آتا ہے کہ جو کھانے والے جن کو بھوک لگی ہے وہ آ جاؤ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پھر حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائے گا میرا وہ بندہ، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اللہ تیرے پاس کہا میرا فلاں بندہ جو سردی میں تڑپ رہا تھا اگر تو انہیں کپڑے دیتا گویا ایسا تھا کہ مجھے دیا۔ تو مجھے نظر آتا ہے عرب کا معاشرہ کہ بی بی کی تجارت ہے مگر تجارت کے ساتھ لوگوں پہ تقسیم کر رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں مزاج قرآن کو سمجھتی ہیں، سبحان اللہ، مزاج قرآن کو سمجھتی ہیں۔ ابھی قرآن کی آیاتیں نہیں آئیں کہ غریبوں کو دو، مگر بی بی پہلے ہی قرآن مجید پر عمل کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک نعت کی طرف چلتے ہیں۔ جی الماس ہمارے ساتھ ہیں۔ جی الماس، بسم اللہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا اور باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان
کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، اور خاک کو خاک مدینہ میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔